بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ لوگوں کو دیکھتا ہے تو لوگوں کی صورتوں سے دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یار یہ فلاں خاندان کا ہے اور یہ فلاں کا بیٹا لگتا ہے، اور اگر باپ بیٹا ہوں تو اکثر اوقات کچھ نہ کچھ مشابہت ضرور رہتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان یا دو بہنوں کے درمیان مشابہت ہو تو وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب جڑواں پیدا ہوں، یعنی وہ دونوں بہنیں اکٹھی پیدا ہوں یا وہ دونوں بھائی اکٹھے پیدا ہوں۔ لیکن اگر باپ اور بیٹا بہت زیادہ مشابہت ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں تو یہ کم ہوتا ہے۔ مشابہت ضرور رکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اعضاء، انداز، جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ، شکل و صورت والد کے ساتھ ضرور ملتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہو کہ بہت ہی زیادہ ملے، یہ کم ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے پاس سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ ان میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ ہے، اور ان کے درمیان بہت زیادہ مشابہت تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتنی مشابہت تو کووں میں نہیں ہوتی۔ تو اس نے آگے سے بڑا عجیب انکشاف کیا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا اپنی ماں کی وفات کے بعد پیدا ہوا ہے، اور اس کا جو واقعہ ہے بڑا عجیب ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کا واقعہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا میں جہاد پر جانے لگا اور میری بیوی حاملہ تھی، اور میری بیوی نے کہا کہ آپ مجھے اس حال میں چھوڑ کر نہ جائیے۔ تو میں نے کہا کہ میں اس بچے کو اللہ کے پاس امانت رکھتا ہوں، اور جہاد کے لیے چلا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد جب جہاد سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں میری زوجہ رہتی تھی، میری بیوی رہتی تھی، وہ تو حاملہ تھی، وہ کدھر گئی؟ تو لوگوں نے کہا کہ تمہاری بیوی فوت ہو گئی ہے، اس کی وفات ہو گئی ہے، فلاں قبرستان میں اس کی قبر ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس قبر کے پاس جا کر بہت رویا، اور پھر جب رات کو ہوئی تو میں اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا، قبرستان میں آگ جل رہی تھی۔ تو میں نے اپنے چچا زاد بھائیوں سے پوچھا کہ جناب یہ آگ کیوں نکلی؟ وہ خاموش ہو گئے، میرے پاس سے اٹھ کر جانے لگے، اور میں نے ان کو دوبارہ پوچھا کہ اس آگ کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر روز تمہاری بیوی کی قبر سے آگ نکلتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے کہا کہ یار میری بیوی ایسی نہیں تھی، میری بیوی تو نیک تھی، پرہیزگار تھی، روزے رکھتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، وہ گناہ گار نہیں تھی، وہ غلط نہیں تھی۔ اس شخص نے قبر کھودنے کے آلات لیے اور قبرستان کی طرف چل پڑا کہ میں آج اپنی بیوی کی قبر کھود کر دیکھوں گا کہ میری بیوی کا کیا حشر ہے۔ لیکن عجیب منظر ہوا کہ جب قبر کے قریب پہنچے تو قبر کھلی ہوئی تھی۔ میں نے قبر کے پاس جب یہ منظر دیکھا اور قبر کے اندر میری زوجہ بیٹھی ہوئی ہے اور بچہ اس کے ارد گرد کھیل رہا ہے، اور میں نے بچے کو اٹھایا اور میری زوجہ لیٹ گئی، یعنی وہ فوت ہوئی تھی، اور قبر خود بخود بند ہو گئی، اور یہی وہ بچہ ہے جو اپنی والدہ کی وفات کے بعد پیدا ہوا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جب اللہ کے پاس امانت چیز رکھی جائے تو اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے۔ اور جب وہ شخص نے بچہ اٹھایا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی کہ اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میری بیوی بھی اللہ کے پاس امانت ہے تو تمہاری بیوی بھی زندہ ہوتی، اللہ اس کی حفاظت فرماتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کو دعا دیں اور اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو فی امان اللہ کہنا چاہیے کہ جب ان سے رخصت ہوں، اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہنا کہ رخصت ہوتے وقت فی امان اللہ کہیں، کیونکہ جب اللہ کی امان میں جان مال سب کچھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔